اکثر خواتین تھکن اور نیند کے مسائل کے شکار ہوتے ہیں، لیکن فیملیز والے جو ہے وہ کنفیوز ہوتی ہے کہ یہ ایلنس ہے یا نارمل ہے، تو اس میں کیسے ڈفرینشیٹ کریں گے؟ دیکھیں، آپ کو جب ایک عورت پریگننسی ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں اس نے کنسیو کیا، اور جو اس کے ہم پریگننسی کو 3 حصوں میں ڈیوائڈ کرتے ہیں. ہر 3 مہینے کو ایک ٹرائمیسٹر کہتے ہیں، اور اس طرح 3 ٹرائمیسٹر ہوتے ہیں ایک عورت کے. تو ہر ٹرائمیسٹر کے اپنے پرابلمز ہوتے ہیں. اب اس میں اگر ایک عورت میں اتار چڑھاؤ آ رہا ہے اس کے ہارمونز کا، تو میرے خیال میں تھوڑا بہت چڑچڑاپن، تھوڑا بہت نیند کے مسائل، تھوڑا بہت غصہ، اور اگر یہ سارے مسائل ہوں اور وہ اس کے زندگی کے روزمرہ کے کام چل رہے ہیں، تو میرے خیال میں اس میں کوئی کنفیوژن نہیں ہونی چاہیے کہ اس کو کوئی نفسیاتی مسئلہ ہے. اس کو نفسیاتی مسئلہ نہیں ہے، یہ ایک نارمل عورت کا ایک رد عمل ہے پریگننسی کو. اور جس طرح بچہ بھی میں نے بتایا نا کہ بچے کی پیدائش کے بعد بھی اس کو تھوڑا سا ہو، اتنی ہو کہ وہ اپنے بچے کے لیے پیمپر بھی چینج کرے، اس کے کپڑے بھی چینج کرے، اس کا خیال بھی رکھے، باقی لوگوں سے بھی ملے، تب تو یہ ڈس آرڈر نہیں ہے، تب تو اس کے علاج کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر علامات اتنی زیادہ ہو جائیں کہ عورت اپنا بھی خیال نہ رکھے، اپنے خاوند کا بھی تو چلے چھوڑ دے خیال رکھے، نہ رکھے، اپنے بچے کا خیال نہ رکھے، تو تب اس کی جو اس صورت میں ان سچویشن میں نے دیکھا ہے کہ جو ساس ہوتی ہے اور جو عورت کی اپنی والدہ ہوتی ہے، ان کو بڑی جلدی سمجھ آ جاتی ہے کہ آپ اس کو فوراً لائیں اور اس کو ڈاکٹر کے پاس لے کے جائیں، اس کا علاج کرائیں. ڈاکٹر صاحب، آپ کے خیال میں ایک خاتون، ایک ماں کی مینٹل ہیلتھ کو پروٹیکٹ کرنا کتنا اور کیوں ضروری ہے؟ بالکل، بڑی زبردست بات کی آپ نے. اچھا، ایک تو ہوتا ہے ذہنی امراض جس کو ہم مینٹل ہیلتھ ڈس آرڈر کہتے ہیں، تو وہ تو ایک بیماریاں ہوتی ہیں. ایک ہوتی ہے مینٹل ہیلتھ، جیسے کہ آپ کی میری جسمانی صحت ہے، تو آپ کی میری جسمانی صحت کو ہم پروٹیکٹ کرتے ہیں. ہم روز نہاتے ہیں، ہم اپنی ہائیجین کا خیال رکھتے ہیں، اچھا کھانا کھاتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ جہاں پہ پولوشن ہو، جہاں پہ دھواں، وہاں پہ نہ جائے، تاکہ ہماری فزیکل ہیلتھ فزیکل ڈس آرڈر میں کنورٹ نہ ہو جائے. تو اسی لیے ایک مینٹل ہیلتھ ہم سب کی ہوتی ہے. ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنی ذہنی صحت یا اپنے ذہن کا ایسے خیال رکھیں کہ ہم بھی ذہنی امراض میں یا مینٹل ڈس آرڈر میں نہ چلے جائیں. اس کے لیے عورت کو یہ سب سے پہلے یہ چاہیے کہ اگر وہ پریگننسی میں آ گئی اور اس کو لگتا ہے کہ اس کی جو یہ علامات ہیں اتنی زیادہ ہو رہی ہیں کہ لیٹ سپوز ہمارے پاس بڑی ورکنگ وومن آتی ہیں اور وہ کہتی ہیں کہ جی میں کام نہیں کر پا رہی، وہ یہ کہتی ہیں کہ میں گھر کے کام کاج نہیں کر پا رہی اور بس اب ڈاکٹر صاحب مجھ سے رہا نہیں جا رہا، تو وہ بالکل آئے اور اپنے ذہنی بیماریوں کے لیے پہلے تو چاہے کہ اپنے شوہر سے اس کو شیئر کرے، اس کے ساتھ کرے. اگر اس کے ساتھ شیئر نہیں کرتی، ہم سب کو چاہیے کہ اگر ہم سب بھی کوئی مشکلات آئیں تو ہماری اسٹریس کوپنگ قوت برداشت اچھی ہونی چاہیے. ہم لوگوں سے بات کریں، اپنے جذبات کا اظہار کریں، کیونکہ اظہار کرنے سے ہی آپ کی آدھی پرابلم ختم ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ یہ بھی بہت ضروری ہے کہ اپنی نیند کو بہتر رکھیں. پریگننسی میں اگر آپ اپنی نیند کو بہتر رکھیں گے، اور جو گائنیکالوجسٹ ہے یا جو بھی آپ کی خاتون امراض خاتون کی جو ڈاکٹر ہے، اس کی باتوں کو اگر غور سے دیکھیں، سنیں، اس پہ عمل کریں، تو میرے خیال میں اور ذہنی صحت میں یہ بھی بہت ضروری ہے کہ بچے کی پیدائش کے بعد آپ بچے کو توجہ دیں، لیکن آپ اپنے آپ کو بھی توجہ دیں. تو یہ کچھ چھوٹی چھوٹی چیزیں، جیسے ہم اپنی جسمانی صحت کا خیال رکھتے ہیں، ذہنی صحت کا خیال بھی رکھنا ہوگا، ورنہ آپ کی ذہنی صحت ذہنی بیماری میں بدل جائے گی. خواتین اور ماؤں کے لیے اگر کوئی میسج آپ دینا چاہیں؟ خواتین اور مائیں جو ہیں یہ نسلیں بناتی ہیں، اور سب سے پہلی ہم پڑھتے رہتے ہیں کہ جو سب سے پہلی درس گاہ ہوتی ہے، سب سے پہلے جو تعلیم ہوتی ہے، سب سے پہلے تربیت ہوتی ہے، وہ ماں کی گود سے ہی شروع ہوتی ہے. اور وہ ابھی تو ریسرچ بہت اس پہ آ رہی ہے. ہم نے اس پہ ایک ویڈیو بھی کی تھی کہ لوگ تو کہتے تھے کہ پیدائش کی فوراً بعد شروع ہوتی ہے، لیکن اب تو یہ بھی ریسرچ ہو رہے ہیں کہ جب بچہ اپنی ماں کے کوکھ میں ہوتا ہے، جس کو ہم یوٹرس میں کہتے ہیں، تب ہی سے بچے کی آہستہ آہستہ پرورش کا عمل شروع ہو چکا ہوتا ہے. اور اگر عورت کی مینٹل ہیلتھ ٹھیک نہیں ہوگی تو وہ پریگننسی کے دوران ہی ہو سکتا ہے کہ وہ جب بچہ پیدا ہوگا تو وہ بچپن میں اور جوانی میں اس کی بھی ذہنی صحت ٹھیک نہیں ہوگی، وہ امراض کا شکار ہو سکتا ہے. اور اس کے علاوہ جب آپ بچہ پیدا کر لیتی ہیں تو آپ ماں کی ذہنی صحت بہت اسٹرانگ ہونی چاہیے، کیونکہ آپ کا بچہ بیمار بھی ہوگا، وہ بڑا ہوگا، وہ آپ کو ہو سکتا ہے تنگ بھی کرے. اگر آپ اپنے ذہنی صحت میں، جیسے میں نے دیکھا کہ اپنی گھبراہٹ کو کنٹرول نہ کریں، اپنے غصے کو کنٹرول نہ کریں، اور اگر آپ بچے کے سامنے روتے رہیں چھپ چھپ کے، اس کو پتہ چلے کہ میری ماں کو ڈپریشن ہے، تو بچے میں بھی حتی امکان ہے کہ وہ اس کو بھی مسئلے مسائل ہوں.
تو یہ بڑا ضروری ہے کہ ماں کی ذہنی صحت ٹھیک ہوگی تو آنے والی ہماری نسلوں کی ذہنی صحت ٹھیک ہوگی. دوستو اگر آپ کو یہ والی ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کا مکمل پوڈ کاسٹ ہمارے یوٹیوب چینل پہ موجود ہے, اس کا لنک ہمارے ڈسکرپشن میں ضرور موجود ہوگا. چلیے وہاں پہ ملتے ہیں.